बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 इंतहाई अहम और ज़बरदस्त खबरें देंगे। सबसे पहली खबर हम आपको देंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक रिपोर्ट शाया की है जो सच टीवी उर्दू आपको बार बार बता रहा था कि इनकी आपस में कशीदगी हो रही है, आपस में इनकी लड़ाई शुरू हुई है। भारतीय फ़ौज, खुफिया एजेंसी, हुकूमत, इनका आपस में तनाव अब खुल के सामने आ गया है। इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे और इसके आने वाले असरात आपको बताएंगे। फिर सच टीवी उर्दू ने एक वीडियो में आपको बताया था कि 15 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए हैं चीन और भारत के, और उसमें भारत की तारीखी बेइज्जती हुई है। भारतीय मीडिया ये खबर आपसे छुपा रहा है, लेकिन 2-3 दिन में यह खबर आपके सामने आ जाएगी। तो आज सच टीवी उर्दू की वो खबर भी सच हो गई है कि चीन ने भारत को बोला कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बाकी के जो इलाके हैं वो आप फौरी तौर पर खाली कर दें, नहीं तो हमारी अफवाज वो आपसे ज़बरदस्ती ले लेंगी। इसके बाद भारत में क्या क्या होता रहा, क्या प्लानिंग चलती रही, क्या खौफ का समा था फौज में, हुकूमत में, आपको सारी डिटेल बताएंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो भारत का डिसीजन, जब इन्होंने डिसीजन लिया तब ये खबर मंजर आम पर आई कि अब हमने करना क्या है। खामोशी से चीन के हवाले कर देनी है सारी की सारी ज़मीनें, सारे के सारे इलाके, या फिर लड़ना है। जो भी करना है, दोनों सूरतों में बड़ी रुसवाई होनी है। और आखिर में हम आपको सबसे अहम खबर देंगे कि चीन ने अपनी धमकी पूरी करके दिखा दी है और फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया है, और ये बात भारतीय मीडिया मान चुकी है, लेकिन किस स्टाइल से मानी है, सारी डिटेल हम आपको देंगे। वीडियो की तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको सच टीवी उर्दू बार बार बताता रहा कि भारत में फ़ौज, हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसियां, इनकी आपस में कशीदगियां शुरू हो गई हैं और बड़े लेवल पर कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कोई अजीत रोवल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई राजनाथ सिंह को, कोई बिपिन रावत को, कोई जनरल नरवाने को, और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो मोदी ही है। तो आज आपको सच टीवी उर्दू की वो खबर सच होती हुई नजर आएगी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत के लीडिंग अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुई है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही थी कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ फेल हो चुकी है, बुरी तरह फेल हो चुकी है। चीन इतना सब कुछ करके बैठा हुआ था और इनको पता ही नहीं था। तो रॉ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इनका ये कहना है कि हमने अप्रैल में ही भारतीय फ़ौज के सरबराहान को आगाह कर दिया था कि चीन पेशकदमी कर रहा है, भारतीय इलाकों में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप ट्रेन करें अपनी फ़ौज को, आपको स्टेप उठाना पड़ेंगे वरना बहुत देर हो जाएगी। और जवाब में भारतीय फ़ौज का कहना है कि हमें तो ये रिपोर्ट मिली ही नहीं। यानी इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, झूठ से इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। इनका वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, इनकी मीडिया झूठ बोलती है, और अब बात यहाँ तक आ गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और फ़ौज के सरबराहान झूठ बोल रहे हैं। या तो रॉ झूठ बोल रही है या भारतीय फ़ौज झूठ बोल रही है। तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इनकी आपस में कशीदगियाँ शुरू हो गई हैं। अब एक दूसरे पर उंगलियाँ उठेंगी और इस्टेब्लिशमेंट की यही कोशिश है कि किसी भी तरह मोदी का तख्ता उलट दिया जाए। इस खबर के पीछे हकीकत तो यही है कि जानते तो सभी थे कि चीन अंदर घुस रहा है। जैसे लद्दाख के रहायशियों के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि चीनी फ़ौजें बड़े अरसे से आती जा रही थी, हमारे फ़ौजी पीछे हटते जा रहे थे, ये लड़ना चाहते ही नहीं थे। और यहाँ तक भी कहा गया कि ये ऑफिशियल्स को नहीं बताते थे कि कहीं वो हमें जंग करने का ना कह दें, लेकिन ऑफिशियल्स भी जानते थे, वो भी डरते थे कि हमें ये स्टेप ना उठाना पड़े। इवन के मोदी भी डरता था कि उसे चीन के साथ जंग का स्टेप ना उठाना पड़े। अगर ये बात मंजर आम पर आ गई तो आवाम तो जंग की डिमांड करेगी और भारत की असलियत भारतीय अवाम के सामने और पूरी दुनिया के सामने खुल कर आ जाएगी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो इस चीज़ से बच नहीं सके और असलियत खुलकर आती जा रही है, जिसका आगाज़ इमरान खान ने यूएनओ की तकरीर से किया था। उसके बाद 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया था, इनकी असलियत दुनिया के सामने खुलकर आना शुरू हो गई थी। अब दूसरी खबर भी इंतहाई अहम है। हमने आपको
بتایا تھا کہ چین اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ 15 گھنٹے طویل مذاکرات رہے، جس میں چین کا ایک ہی موقف تھا، پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن باقی جو علاقے رہ گئے ہیں وہاں سے اپنی فوجیں ہٹا دو۔ ہریندر سنگھ بار بار فونے گھماتے رہے کہ یہ تو مان نہیں رہے، اب کیا کروں؟ یعنی اس دن بھارت کی ٹیبل کے اوپر تاریخی بے عزتی ہوئی جو آج تک کسی ملک کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی۔ سچ ٹی وی اردو نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر آپ 2-3 دن میں سنیں گے۔ اس وقت بھارتی میڈیا خاموش ہے اور کل سے وہ جھوٹی خبریں دے گا، لیکن 2-3 دن کے اندر آپ کو اصلی خبر مل جائے گی۔ وہی ہوا، اس دن بھارتی میڈیا خاموش تھا۔ دوسرے دن بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ ٹاکس بڑی اچھی چل رہی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، دونوں ممالک آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج زی نیوز نے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے کھلا انکار کر دیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اور آگے بڑھے گا، اس لیے بھارت نے مزید فوجیں اور مزید اسلحہ تعینات کر دیا ہے۔ اب اس وقت بھارت کا ہر میڈیا آؤٹ لیٹ یہ خبر دے رہا ہے، اور بھارت نے جو اسی دن اسرائیل کو 50,000 میزائلوں کا آرڈر دیا تھا جو ان کو ایمرجنسی میں چاہیے، اور انہوں نے ابھی وہاں پر ٹینک بھی مزید تعینات کر دیے ہیں، 60,000 فوجی وہاں پر تعینات کر دیے ہیں، اور بڑے لیول پر میٹنگز ہو رہی ہیں کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ یا تو چین کو ٹیبل پہ بٹھا کے سارے علاقے ان کے حوالے کر دو، یا پھر جنگ کرو، اور دونوں صورتوں میں ہی ان کی بڑی رسوائی ہونی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو مظلوموں کی آہ لگی ہے۔ ہماری اس ویڈیو پہ ہمارے بھارتی بھائیوں کے بہت سارے کمنٹس آئے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ آپ کی حکومت بولتی ہے، جھوٹ آپ کی فوج بولتی ہے، جھوٹ آپ کا میڈیا بولتا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہو رہا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ اب آپ اپنے میڈیا چینلز آن کر کے دیکھیں کہ کون جھوٹ بول رہا تھا۔ اب چین نے جو بھارت کو کھلی دھمکی دی تھی، کھلی وارننگ دی تھی کہ فنگر 4 کو فوری خالی کرو، نہیں تو ہماری فوجیں آپ کو وہاں سے ہٹا دیں گی، انہوں نے خبر چھپائی تو اس لیے تھی کہ اب اس دوران کرنا کیا ہے، اور اب یہ خبر چھپ بھی نہیں سکتی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور پھر اس خبر کو لیک کیا ہے، جو ہماری اگلی خبر ہے، تیسری خبر، کہ این ڈی ٹی وی نے یہ خبر شائع کی ہے کہ بھارت نے چین کو انکار کر دیا ہے کہ ہم فنگر 4 سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا چین اپنی دھمکی پہ قائم رہے گا یا اس سے پیچھے ہٹے گا؟ اور اب تک نہیں ہٹا تو اب کیوں ہٹے گا؟ تو اب بھارت بری طرح سے پھنس گیا ہے۔ فوراً وزیر خارجہ نے مائک پومپیو کو کال کی کہ آپ ہمیں یہاں پر پھنسا کر چلے گئے ہیں، ہماری مدد کو بھی نہیں آ رہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو مائک پومپیو نے کہا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، یہ جو چین کر رہا ہے بھارت کے ساتھ، یہ وہی بیان ہے جو ہمیشہ کشمیر کے لیے دیا جاتا رہا کہ اس کا نوٹس لے، اس کا دنیا نوٹس لے۔ اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک بیان۔ یہ مذاکرات میں چین سے نقشے بھی مانگتے رہے، یہ تیار تھے، یہ مودی کی رضامندی سے تیاری کر کے گئے تھے کہ آپ ہمیں نقشے دیں، آپ ہمیں بتائیں کہاں تک آپ کلیم کرتے ہیں، ہم بات چیت کر کے آپ کو علاقے دیتے ہیں، سارے نہیں، کچھ آپ کی مانیں گے، کچھ ہماری مانیں گے، آپ کچھ علاقے ہم سے لے لیں، ہماری فیس سیونگ بھی رہنے دیں۔ لیکن چین نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ہمارا کہاں تک کا کلیم ہے، انہوں نے جو سوچا ہوا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ اب اگلی خبر جو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم اور دھماکے دار خبر ہے کہ بھارتی فوج فنگر 4 کا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اب اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ فنگر 8 سے لے کر فنگر 5 تک تو چین آرام سے آگے آتا رہا، ان کے فوجیوں کو پیچھے ہٹاتا رہا۔ فنگر 4 میں بھارت کی بڑی ملٹری بیس تھی، اس کو خالی کرانے کے لیے ایک محدود پیمانے کی جنگ چھیڑنے کی ضرورت تھی۔ تو مذاکرات میں چین نے، اور بار بار چین بھارت کو یہی کہتا رہا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ ہمیں زبردستی لینا پڑے گا۔ تو اب بھارت کے چینلز پر یہ خبر آ رہی ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ فنگر 4 کا علاقہ چھوڑ کر بھارتی فوجیں پیچھے چلی گئی ہیں، ملٹری بیس وہیں پر ہے، ان کا کچھ سامان بھی وہیں پر ہے، لیکن بھارتی فوجی اب کوئی بھی نہیں رہا فنگر 4 میں۔ اب یہ اپنے آپ کو تسلیاں کیسے دے رہے ہیں کہ دسمبر تک یہ فنگر 4 پہ بیٹھے رہیں گے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، دسمبر میں بہت زیادہ برفیں پڑیں گی، بہت زیادہ سردی ہوگی تو چینی افواج کو یہ علاقے خالی کرنا پڑیں گے۔ تو یہ پھر چینیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں،
انہوں نے 2 لاکھ فوج خالی اس آپریشن کے لیے تعینات کی ہوئی ہے، اور وہ بڑی سخت جان فوج ہے جو کسی بھی قسم کے موسم میں رہ سکتی ہے، کسی بھی قسم کے حالات میں وہ سروائیو کر سکتی ہے۔ اور یہ خبر بتانے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں، جس طرح سے بھارتی میڈیا یہ خبر بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے فنگر 4 خالی کر دیا۔ ابھی کل تک تو یہ لڑائی تھی کہ بھارت فنگر 4 خالی کرے، نہیں تو چین زبردستی لے لے گا۔ آج جب فنگر 4 پر چین قبضہ کر چکا ہے تو بھارتی میڈیا یہ بات کس طرح سے بتا رہا ہے، اس چیز پر ذرا غور کریں۔ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تناؤ اس بات کا ہے کہ فنگر 4 پر چین نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بھارتی افواج فنگر 3 پر بیٹھی ہوئی ہیں اور واپس فنگر 4 پر واپس آنا چاہتی ہیں، اور چین پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور جب تک چین پیچھے نہیں ہٹے گا بھارت اور چین کے درمیان یہ تناؤ جاری رہے گا۔ یہ اب ان کی خبر بتانے کا سٹائل دیکھیں، اپنی شرمندگی چھپانے کا سٹائل دیکھیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تناؤ ہماری طرف سے ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔